ناظرین، سامعین، محترم و مکرم، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، مسلمان مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتانے چلے ہیں، اگر اسے تمام دعاؤں کی جگہ تنہا پڑھا جائے تو کافی ہے۔ دعا بیان کرنے سے پہلے اس دعا کی چند خصوصیات ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں تاکہ آپ پر اس دعا کی اہمیت واضح ہو جائے۔ چونکہ اگر پہلے کسی بھی کلام کی خصوصیات کو بیان نہ کیا جائے تو اسے پڑھنے یا اس پر عمل کرنے کا شوق و جذبہ دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو آئیے پہلے اس دعا کی خصوصیات جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اس دعا میں اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ نمبر 2، ہم اس دعا میں جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے اس دعا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم محمد 2 مرتبہ آیا ہے اور درود پاک بھی 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس دعا کی ابتدا میں نمبر 4، اس دعا کی ابتدا میں ہم اللہ سے وہ تمام خیر اور امن کی چیزیں مانگتے ہیں جو آپ نے اپنی تمام حیات مبارکہ میں اللہ سے مانگی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ میرے دل و جان کے مالک محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اللہ سے کیا کچھ مانگا ہوگا، جبکہ آپ کا کوئی لمحہ ذکر الہی کے بغیر خالی نہیں گزرتا تھا۔ نمبر 5، اس دعا میں ہم ان تمام شر پھیلانے والی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں جن کے شر سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام حیات مبارکہ میں اللہ کی پناہ طلب کی ہے، خواہ وہ شر پھیلانے والے انسانوں سے ہوں یا شیطانوں سے یا کسی اور مخلوق سے ہوں، ان تمام کے شر سے اس دعا کو پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 6، اس دعا میں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اردو ترجمہ فرمایا، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 7، اس دعا کے آخر میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں اور یہ کلمہ عرش عظیم کے خزانوں میں سے ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے سے آیا ہے، جنت کے خزانوں سے ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔
یعنی جب انسان لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا ہے اور اس نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ تو بہت سارے اولیاء کاملین نے بھی اپنے مریدین کو اس کلمہ کو پڑھتے ہوئے مقام سلوک طے کرنے کی تعلیم فرمائی تاکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہو جائے۔ یہ تھیں اس دعا کی خصوصیات۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی، مگر مجھے ان میں سے کوئی دعا یاد نہ رہی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعائیں تو آپ نے بہت سی کی ہیں مگر میں کوئی دعا یاد نہ رکھ سکا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو ان سب کی جامع ہو؟ کہو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم تجھ سے وہ بہترین چیزیں مانگتے ہیں جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان برائیوں سے جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ مانگی ہے، اور تو ہی مدد کرنے والا ہے، اور تیرے ذمے پیغام پہنچانا ہے، اور نیک کاموں میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ برے کاموں سے بچنے کی قوت مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ ویسے تو میرے دوستو، آپ اس دعا کو جب جی چاہے پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ اس دعا کے اسرار اس پر واضح ہو جائیں، اس دعا کے جو اسرار ہیں وہ اس پر کھل جائیں، تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو 158 مرتبہ بعد نماز فجر ہر روز پڑھا کرے، تو انشاءاللہ اس دعا کے اسرار و رموز سے اسے آگاہی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجہ نصیب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔